لیکن میرے محترم دوستو، آج کا یہ جلسہ ہو رہا ہے اور عوامی اسمبلی کے عنوان سے ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انتخابات کے ذریعے جو اسمبلیاں وجود میں آئی ہیں وہ جعلی اسمبلیاں ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ووٹوں میں ہیر پھیر کیا گیا، یہ نہیں کہ ووٹ کے بکسے تبدیل کیے گئے، باقاعدہ اسمبلیاں خریدی گئی ہیں۔ سندھ کی اسمبلی سے لے کر ایوان صدر تک کا سودا ہوا۔ اور چونکہ ہم ان کے لیے رکاوٹ بن سکتے تھے، ہم ان کے لیے خطرہ تھے، تب جمعیت کو ہروانا یہ ان کے ان مقاصد میں شامل تھا کہ جمعیت اگر بڑی قوت کے ساتھ، جس کا عوام کا اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ اسمبلی میں آتی ہے تو پھر ہم نہ جزیرے بیچ سکیں گے، نہ ایوان صدر حاصل کر سکیں گے، اور نہ ہم صوبے کی اسمبلی حاصل کر سکیں گے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے وفادار ہیں، لیکن پاکستان کی وفاداری کا معیار کچھ اور ہے۔ یہاں ملک سے وفاداری، اپنی مٹی سے وفاداری، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جب تک کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ نہیں چاٹو گے۔ اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی تب آپ کو پاکستانی تسلیم کیا جائے گا، ورنہ میں تو آج یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے گناہ کیا ہے، ذرا ہمیں بتا تو دیے جائیں۔ باجوہ صاحب نے ہمیں کہا کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے، اربوں روپے اس پر خرچ کر دیے ہیں، نہ کوئی افغانستان جا سکے گا اور نہ یہاں آ سکے گا۔ پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار نوجوان، مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کی جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں پہنچ گئے۔ اور پھر آج وہ باڑ کدھر ہے، کہاں ہے وہ باڑ؟ آج تو 1 انچ پر بھی کوئی باڑ نظر نہیں آ رہا۔ وہ اربوں روپے کس بات پہ خرچ کیے، اور آج جب افغانستان میں امارت اسلامیہ کی حکومت قائم ہوئی تو وہ پاکستانی نوجوان مسلح گروپ اس سے کہیں بڑی قوت کے ساتھ پاکستان میں واپس آ گئے۔ میں سرحد کو محفوظ رکھنے والی پاکستان کی بہادر فوج سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب سرحد کو کھڑے تھے، دوڑ لگا ہوا ہے، اتنے لوگ پاکستان کی سرحد سے واپس کیسے آ گئے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نہ تم ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے سنجیدہ ہو اور نہ تمہاری حکمت عملی جائے جائے۔ تم امریکہ کے اصول پہ چلتے ہو۔ امریکہ کا دنیا کے لیے اصول یہ ہے کہ وہاں پر دہشت گردی ہو اور ہم کہیں کہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں اور ہمیں وہاں فوج بھیجنے کا جواب ملا ہے۔ لہذا پوری دنیا میں اور خاص طور پر اسلامی دنیا میں امریکہ اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے، اپنی قوت وہاں پہنچانے کے لیے جواز کے طور پر دہشت گرد تنظیموں کے وجود کو ضروری سمجھتا ہے۔ جھوٹ لوگوں کے ساتھ مسلسل آپ کے رویوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، کب تک دھوکہ دیتے رہے ہو انسانیت کو؟ اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کے اساس دوسری بات کہ اسلامی دنیا کے ممالک کو توڑو اور چھوٹے چھوٹے ممالک کو، تاکہ ان کے مفادات پر ہم قبضہ کر سکیں۔ تو پھر یہی ہوگا کہ فلسطین میں میرا فلسطینی بھائی وہ شہید ہوگا
बारूद की आग बरस रही होगी, 7 महीने के अंदर वहां पर 45,000 हमारे बेगुनाह मुसलमान भाई, बच्चे, बूढ़े, खवातीन, बहने, माए वो शहीद हो जाएंगी, मलबों की तरह ढेर हो जाएंगी। लेकिन ये लोग अब इस काबिल नहीं रहे। हमारा हर इस्लामी मुल्क आज अमेरिका के कब्जे में है। कहते हैं पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, बिल्कुल बड़ा है। पाकिस्तान सलाहियत वाला मुल्क है, बिल्कुल सलाहियत वाला मुल्क है। लेकिन पाकिस्तान हर जंग के सलाहियत वाला मुल्क है, वसाइल का मुल्क है, एक बड़ी फौज रखती है। लेकिन पाकिस्तान से तवक्को न रखी जाए जब तक ये एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के हुक्मरान है, सियाह सफेद की मालिक है। दुनियाई इस्लाम से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान से तवक्को मत रखो। जब इनकलाब लाएंगे और हम इस मुल्क के हुक्मरान होंगे, फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान अमृत आपके सारा बटना करना। जमहूरियत और पीछे डिक्टेटर बैठा है। डिक्टेटर के इशारे पर कानूनसाजी होती है। डिक्टेटर के इशारे पर वज़ीर आज़म काबीना का इजलास बुलाता है। और अब तो हमारे मुल्क में ये मिसाल भी कायम हो गई कि एक वज़ीर आज़म ने पूरी काबीना को ले जाकर कोर कमांडर के घर में पीछे। तो जहां पर इलेक्शन को कंट्रोल करते हैं फौज वाले, जब हुकूमत को कंट्रोल करते हैं फौज वाले, जनरल्स वो मुल्क को कंट्रोल करते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछ सकता हूं? जब यहां पर अगर कोई मुसल्लह तहरीक उठती है और कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, तो यहां एक आवाज उठती है कि जबर की बुनियाद पर असली की कुव्वत से आप इस मुल्क पर अपना निजाम ला रहे हैं, ये तो दहशतगर्दी है। अपने हक के मुतालबे के लिए बंदूक उठाना, ये तो है दहशतगर्दी। और सिर्फ आप नहीं कहते, मैं भी इसको दहशतगर्दी कहता हूं, मैं भी इसके हक में नहीं हूं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जब तुम मार्शल लॉ लगाते हो, वो रियासती दहशतगर्दी नहीं तो और क्या हुआ? लेकिन जो मुल्क की खिदमत करते हैं, लेकिन वो बूट पॉलिश करने के लिए तैयार नहीं होते, आप उनको इत्मीनान से दूर रखते हैं। ये ताकत नहीं चलेगी, ये ताकत नहीं चलेगी। मेरे मुहतरम दोस्तों, पाकिस्तान की डिक्टेटरों की तारीख भी हमें मालूम है। जब एक जनरल ने मुल्क की इख्तिलाफ पर कब्जा किया और सदर मुमलकत बना, अपने चंद सालों की हुकूमत में उसने अपने 5 वज़ीर आज़म तब्दील किए। सियासी इस्तेहकाम नहीं होने देना। महल्लाती साजिशों के जरिए से इख्तिदार बदलते रहे, रोजाना नया वजीर बदलता रहा। और ये कहते थे कि हम तो इंडिया वाले हमें ताना देते थे कि वज़ीर आज़म, मैं तो दिन में इतने धोतियां तब्दील नहीं करता जितना पाकिस्तान वज़ीर आज़म तब्दील कर देता। फिर मार्शल लॉ आई। मार्शल लॉ में पाकिस्तान के 3 दरिया बेच दिए। आज हम रोते हैं कि इंडिया डैम बांध रहा है और हमारा पानी रोक रहा है। हमारी ज़राअत का क्या बनेगा? इकहत्तर तक माशाअल्लाह, 77 में फिर माशाअल्लाह, 11 साल माशाअल्लाह, 99 में फिर माशाअल्लाह,
اور جب تک مسلط تھا وہ ماشاء اللہ. تو آپ کی حکومتوں نے ملک کی اداروں کو کمزور کیا. جب ادارے کمزور ہوتے ہیں، کارکردگی کمزور ہو جاتی ہے، نتائج قوم کے سامنے نہیں آ سکتے، قوم اس کی سزا بھگتتی ہے جو آج بھگت رہی ہے. کبھی غور کیا ہے اس بات پر کہ ملک کیوں اتنا پیچھے چلا گیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا وتیرہ تبدیل کرو. کہتے ہیں مجھے پتا ہے میرے قانون کا دائرہ کیا ہے، میں اپنے اختیارات کے حدود کو جانتا ہوں. مجھے یقین ہے آپ اختیارات کے حدود کو جانتے ہیں، اور مجھے بھی پتا ہے کہ آپ اختیارات کے حدود کو جانتے ہیں. میں انکار نہیں کر رہا، لیکن آپ اپنے اختیارات کے حدود سے جو تجاوز کرتے ہیں وہ اس حدود سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. اس کو بھی دیکھا ہے. یہ عوام کی حکومت نہیں ہوتی، یہ عوام کی سوچ نہیں ہو سکتی. اور ہم آج دیکھ رہے ہیں، ہم نے یہ سوچا تھا اور ہم نے جنگ لڑی اس کے لیے کہ پاکستان کو یہودی اقتصادی نیٹ ورک کا حصہ بنا کر ہماری معیشت ان کے پنجے میں دی جا رہی ہے. یہ جنگ ہم نے لڑی. ہم نے یہ جنگ لڑی کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کا سٹیٹس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم نہیں ہونے دیں. اور ہم نے وہ ایجنڈا ناکام بنایا. لیکن آج جب ہم سپریم کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے چیف جسٹس صاحب ایک فیصلہ دیتے ہیں، وہ محض ایک ضمانت کا مسئلہ ہے اور اس پہ وہ چیزیں لکھتے ہیں جس کا اس مقدمے سے کچھ تعلق ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ان کو تو تبلیغ کا بھی حق ہے اور ان کو تو خطبوں کا حق ہے. قادیانی اگر آئین کو تسلیم نہیں کریں گے اور ان کی سہولتیں اگر کوئی سیاسی قوت نہیں دے سکی تو آج میرا سپریم کورٹ وہ فرض ادا کر رہا ہے. میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اس طرح کے فیصلوں کو ہم جوتے کے نوک پر رکھیں گے اور کسی طرح سے تسلیم نہیں کریں گے. میرے محترم دوستو، آج اہل اسلام پر ایک سخت وقت آیا. فلسطین کا مسئلہ اسے کروٹ کر دیا. آپ خود جانتے ہیں موضوع یہ بن گیا تھا دنیا میں کہ اسرائیل کو تسلیم کریں. اسرائیل ایک ناجائز حکومت ہے اور اس کو ناجائز ریاست بانی پاکستان محمد علی جناح نے کہا تھا. بانی پاکستان کی اگر ہر بات وہ پاکستانی نظام کے لیے دلیل ہے اور حجت ہے، اور اگر ان کا یہ مقولہ کہ کشمیر پاکستان کا شہرگ ہے اور آج آپ کے لیے وہ اصول کی حیثیت رکھتا ہے، تو پھر اسرائیل ایک ناجائز حکومت ہے. یہ جملہ بھی قائد اعظم کا آپ کے لیے حجت ہونا چاہیے. اور آپ بات کرتے ہیں اس کو تسلیم کرنے کی. مسئلہ تو فلسطین کی آزادی کا تھا. ایک صدی پہلے تک تو کل ریاست پر اسرائیل نام کی ریاست کا نام و نشان تک نہیں تھا. اور آج 1967 کی جنگ کے بعد عرب دنیا کی زمینوں پر قبضہ کر کے ان کے علاقوں پر قبضہ کر کے یہ بات اقوام متحدہ نے تسلیم کی اور اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی کہ یہ علاقے متنازع ہیں اور اسرائیل کو ان علاقوں سے نکل جانا چاہیے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قرارداد ہے کہ کشمیر سے انڈیا کی فوجیں نکل جائیں، بالکل اسی طرح اب یہ علاقہ متنازع ہے. جب ہر طرف علاقہ متنازع ہو گیا تو پھر اس کا حدود اربع ختم ہو گیا. اور جس ملک کا حدود اربع ختم ہو جائے اس کو تسلیم کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا.
امریکہ کا جبر ہے کہ اس کے متنازع علاقے کے اندر بیت المقدس میں اپنا سفارتخانہ کھولنے کا اعلان کیا. یہ اصول نہیں ہے، یہ بدمعاشی ہے، یہ بدمعاشی ہے. لیکن جس فلسطین کی آزادی کی بات کرتے ہیں ہم، اور مسئلے کے رخ کو فلسطین کی آزادی کے عنوان کی طرف تبدیل کرنا ہے، تو آج اس وقت حماس کے حملے کے بعد جو بھی اقدام ہوا ہے یہ فلسطین کی آزادی کی طرف پہلا قدم ہے، اور ہم ان کے اشارہ بڑھانا چاہتے ہیں. تو ہمارا گناہ یہ ہے، جمعیت کا گناہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم آپریشن کریں گے، ہم کہتے ہیں آپریشن حل نہیں ہے. آج تک بھی حل نہیں ہوا. نواز شریف کی حکومت میں فاٹا انضمام کا مسئلہ آیا، ہم نے کہا غلط فیصلہ ہے، یہ قبائل کو نقصان دے گا، قبائل کے اسٹیٹس کو نقصان دے گا، آنے والے مستقبل میں ہمارے لیے سرحدی تنازع پیدا کرے گا، آپ اس طرح نہ جائیں. مان بھی گئے، پھر دباؤ آیا کہ نہیں کرنا ہے، اور خود مجھے آرمی چیف نے کہا کہ آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ تو امریکہ کے دباؤ پر آپ دیکھیے پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت میں آپ نے ریکوڈیکٹ کے حوالے سے جو بلوچستان کا حق ہے قانون سازی کی، اور ہم نے سوچا کہ یہ صوبائی حق میں مداخلت ہے، صوبائی اختیار میں مداخلت ہے. ہم نے کابینہ سے بھی واک آؤٹ کیا، ہم نے اسمبلی میں ووٹ استعمال نہیں کیا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم اپنی رائے کے مطابق صحیح فیصلہ لیں گے اور آپ باہر کی قوتوں کے دباؤ پر ہر قیمت پر قانون سازی کریں گے، بین الاقوامی مفادات کے لیے کریں گے، اور میرا موقف پاکستانی مفاد کے لیے ہوگا، پاکستان کے صوبوں کی مفاد کے لیے ہوگا، عوام کے مفاد کے لیے ہوگا، تو ہمیں سزا دی جائے گی کہ آپ کو اقتدار میں نہیں آنا چاہیے، اسمبلی میں آپ کو نہیں آنا چاہیے. میرا گناہ کیا ہے؟ یہی گناہ تھا کہ میں نے حماس کی حمایت کا اعلان کیا اور میں حماس کی قیادت کے لیے خطہ چلا گیا اور ان کے ساتھ میری تصویریں آئی تو ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور امریکہ بہت ناراض ہوا کیونکہ وہ تو اسرائیل کو سپورٹ کرتا تھا. حماس کو اس کے خلاف دہشت گرد تنظیم تھی، ہماری ملاقات دہشت گرد تنظیم سے ہو گئی. تو یہ بات کہ میں امت مسلمہ کے ایک صحیح موقف کی حمایت کروں، لیکن امریکہ کو وہ ناپسند ہے. میری اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے ترجیحات کو قبول کرتی ہے اور میں ایک مسلمان کی آزادی کی بات کرتا ہوں، مجھے اس کو سزا دی جاتی ہے. ہمارا گناہ کیا ہے؟ یہی گناہ کہ جب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہو رہے تھے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں فوجیں آ رہی تھی، اور ان حالات میں میں افغانستان گیا، میں نے ایک ہفتہ وہاں گزارا، میں نے تمام معاملات ٹھیک کرا دیے، تمام معاملات ٹھیک ہو گئے، وہ بھی راضی تھے اور یہ والے ہمارے والے بھی راضی تھے. لیکن امریکہ نے کہا کہ ہم تو افغانستان کے امارت اسلامیہ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ایک آدمی وہاں جا کر معاملات ٹھیک کرتا ہے اور کو تحفظ دیتا ہے تو پھر ہمارے خلاف ناراضگی پیدا ہوئی. اب میں سب اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے حق کو چھوڑ دوں، حق والے موقع کو چھوڑ دوں، اسلامی دنیا کے مفاد کو چھوڑ دوں، اپنے ملک کے مفاد کو چھوڑ دوں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر آج ہمارے اس جلسے میں اور اس سے آگے بھی جو ہوں گے سمندر ہوگا انسانوں کا، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی الیکشن میں جاری نتائج کی بنیاد پر جمعیت کو ہرایا جائے گا اور قوم پرستوں کو بھی ہرایا جائے گا اور گھروں میں بٹھانے کی کوشش کی جائے گی. تم نے تو ہمیں گھروں میں بٹھانے کی کوشش کی، لیکن ہم ایسے نکلے ہیں کہ اب تمہیں بھی ہمارے علاج نہ دینا ہے. اقتصادی ترقی کیسے ہوگی جب آپ خود ملک کے اندر دہشت گردی کو فروغ دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے 25 سال تک دہشت گردی کے خلاف جنگ کی، نتیجے میں دہشت گردی اور بڑھ گئی. تم نے سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کیے، وہ آپریشنوں کے نتیجے میں ڈاکو کا راج بن گیا. یہ وہ کیا پالیسی ہے؟ اس طرح حکومتیں سوچتی ہیں.
कि ऊपर ऊपर से कौन से कहो कि हम डाकू के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं और अंदर अंदर से हम तो भत्ते देते रहो। मुझे बाकी तो मालूम नहीं, लेकिन अपने सूर्य के बारे में मुझे मालूम है कि जो भी सरकारी टेंडर आता है, अगर वो 10 अरब का है तो उसमें 10% हिस्सा वहां की मुसल्लह तंजीमों का होता है, हुकूमत की रजामंदी के साथ। ये दिखावे नहीं चलेगा। मुल्क को ठीक करो, वरना हम मैदान में हैं, हम रोड को मामला सुधारो, इलेक्शन दोबारा कराओ, मुंसिफाना इलेक्शन कराओ। अगर कौम मुझे नहीं चाहती, ये कोई गिला नहीं, मुझे कोई गिला नहीं, लेकिन अगर कौम मुझे चाहती है और आप नताइज तब्दील करके मेरा हक किसी और को देते हैं, तो ये तस्लीम नहीं चाहिए कि फौज के हाथ में जो हमने बंदूक दी हुई है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है, हमें गैर महफूज बनाने के लिए नहीं। आज पाकिस्तान एक गैर महफूज रियासत है। एक गैर महफूज रियासत क्यों बना? गैर महफूज होना ये किसकी जिम्मेदारी है? हिफाजत किस इदारे की जिम्मेदारी है? और वो अपनी हिफाजत में क्यों नाकाम हुआ? क्या इस बात में गौर किया जाएगा? जब हम हक़ाइक़ बयान करेंगे तो हम मुजरिम होंगे। उन्होंने अपनी गलतियों की इस्लाह नहीं करनी, तो हम यही कहेंगे कि ये गलती नहीं, आपकी आमदन पॉलिसियां